السلام علیکم۔ فتح کے بعد چند روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بدبازن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بصر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکم شیر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بصر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ محمد بن اسماعیل بخاری اپنے کتاب صحیح بخاری میں روایت نقل کرتے ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس کے ذریعے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا ابھی تک اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اور ابھی میں نے یوں محسوس کیا کہ اسی کی وجہ سے میرے دل کی رگیں پھٹ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا اپنی رحلت سے 4 سال قبل پہلے کھائی تھی، وہ ان کی شہادت کا سبب بنی۔ غور طلب بات ہے کہ جنگ خیبر سن 7 ہجری میں واقع ہوئی تھی، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ زہر کسی شخص پر اتنی طویل مدت بعد اثر انداز ہو، یہی سبب ہے کہ اس روایت کو عقل اور منطق قبول نہیں کرتی، لہٰذا یہ وہ زہر نہیں ہو سکتا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لی ہو۔ اس کے علاوہ اس بارے میں روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جانے والی مہلک غذا نے اپنے زہریلے ہونے کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دی ہے۔ صحیح بخاری میں ابن مسعود سے نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح پڑھنے کی آواز کو سنا کرتے تھے، یعنی رسول خدا کے سامنے پڑا ہوا زہر آلود گوشت رسول خدا سے باتیں کرتا تھا، اور خود گوشت نے رسول خدا کو بتایا کہ مجھے نہ کھانا کیونکہ میں زہر آلود ہوں۔ اس بیان سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی غذا کے زہر آلود ہونے کی خبر ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجتناب کرتے تھے۔ اس طرح یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے زہریلے غذا تناول فرماتے، ہاں اگر کوئی جبراً ان کو زہر کھلاتا یا پلاتا تب ہی ممکن تھا کہ آپ کو مسموم کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ڈالی، آپ نے اشارہ کر کے دوا ڈالنے سے منع فرمایا۔ ہم نے آپس میں کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی وجہ سے دوا کو ناپسند کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کے علاوہ تم سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ روایت اپنے معنی اور فہم اور مدہ میں واضح ہے۔ مرض وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی گئی جس سے آپ کو مرض میں افاقہ ہوا۔ مریض کو افاقہ دوا سے ہوتا ہے، زہر سے نہیں، بلکہ زہر تو اپنا مہلک اثر دکھاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا تو اس سے شفا یابی کیسے ہو گئی؟ تمام کتب سیرت اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن کسی مورخ یا محدث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں زہر دیے جانے یا آپ کے اس دنیا سے مسموم رخصت ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ جو کوئی ایسا معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بدظن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سوائے خسارے کے کوئی بدلہ نہیں۔